بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت میں رہنے کا حکم سنایا اور ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ اپنی اس دشمنی کی آگ میں جلنے لگا اور ہر وقت اس طاق میں رہنے لگا کہ کیسے ان کو بھی جنت سے نکلوائے۔ اب یہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ وہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا تک پہنچ سکے۔ دوستو، ابلیس کی مدد کس نے کی؟ وہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ وہ کون سا پرندہ اور جانور تھے جنہوں نے ابلیس کی مدد کی اور بعد میں انہیں اس غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ان معلومات سے آپ کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود مٹی سے بنایا اور اس میں روح ڈالی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے تمام فرشتوں سے فرمایا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، لہذا تمام فرشتے اس کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کو سجدہ نہ کرنے پر فرشتوں سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اماں حوا کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو حکم دیا کہ تم جنت میں رہو، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور سورۃ طہ میں اللہ پاک کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی بالکل نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اسے ہوشیار رہنا۔ دوستو، اس درخت کے حوالے سے بہت سی بحث موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے اس درخت کے نام کا تعین نہیں فرمایا، لہذا اس مراحل سے اجتناب بہتر ہے۔ جو کہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں فرشتوں سے نکالا گیا، اس لیے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا تھا اور تدبیر کرتا تھا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکالا جائے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن ایک مخصوص پھل کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ دوستو، مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن دوستو آپ کو یہ جان کر مزید حیرانگی ہوگی کہ مور جتنا زیادہ ابھی خوبصورت ہے، اسے کئی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور حسن پر سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی جس پر اللہ پاک نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ دوستو، ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے اس سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ تو شیطان نے جواب دیا، میں عالم کروبیا کا ایک فرشتہ ہوں اور میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا، تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، اس کے بدلے میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور شیطان ابلیس سے کہا کہ مجھ میں اتنی تو طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو کہ سانپ ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا۔ پھر سانپ شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے، لہذا فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے۔ تبھی فرشتوں کو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ ابھی اس کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ پاک کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح کی زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں بہت غور سے سن رہے تھے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں مل جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ فلاں درخت کا پھل اگر آپ کھا لیں تو آپ کو ابدی حیا حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔
یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں ہوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا۔ جیسے ہی اس پھل کا رس ان کے پیٹ میں پہنچا تو دونوں کے ستر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے اپنے ستر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو زمین پر اتار دیا گیا۔ دوستو، جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا اور پھر مور کے ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔